پیارے عزیز دوستو، جمعے کا دن اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں پر بہت بڑی برکت اور رحمت ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کا احسان ہے جو ہم لوگوں پر اپنا خصوصی رحم فرمایا اور ہمیں جمعے کے جیسا مبارک اور برکتوں والا دن عنایت کیا۔ اس دن کی برکتیں بیان سے باہر ہیں، یعنی کہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس دن میں اتنی زیادہ برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس دن میں ایک خاص وظیفہ ہے، ایک خاص تسبیح ہے جس کو اگر آپ لوگ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا مقدر صبر جائے گا۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ جمعے کے دن میں پڑھتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کے کام کاروبار میں بے حد ہی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان دولت چاہتا ہے، اگر کوئی انسان محبت چاہتا ہے، اگر کوئی انسان بے شمار عزت پانا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان اپنے دشمنوں سے نجات چاہتا ہے، اگر کوئی انسان حاجت مند ہے اور اپنی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو عزیزان گرامین اس کو جمعے کے اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جمعے کے اس مبارک دن میں جو وظیفہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اس وظیفے کو پڑھنے والے کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے اور اس کی زندگی میں چل رہی تمام مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ جمعے کے دن میں اس مبارک وظیفے کو پڑھتے ہیں تو خصوصی نظر اللہ رب العزت کی آپ لوگوں پر آتی ہے، جس کی بدولت آپ کے کام میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر کے اندر اور بلکہ آپ کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو عزیزان گرامین ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، کیونکہ اسی ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگوں کو جمعے کے دن میں ایک ایسا وقت بھی ہے جس میں اگر انسان کچھ نہ بھی پڑھے تو بھی اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، وہ وقت بھی ہم اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور یہ ایسا وقت ہے جس کے بارے میں آپ سبھی لوگوں کو اکثر ہر جمعے کی ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں، اور میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں امید کرتا ہوں لگ بھگ 90% لوگوں کو اس وقت کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا۔ اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک بھی ضرور کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ پیارے عزیزان گرامین، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خاص دن عنایت کر کے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس دن میں اللہ رب العزت سے معافی طلب کر کے اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں کی توبہ کر سکیں اور اللہ پاک کو راضی کر سکیں، کیونکہ ہمارا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کے اس دن کی برکت سے ہم سبھی مسلمانوں کو ہر مقصد، ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس جمعے کے دن کی برکت سے ہمیں تمام پریشانی، آفت اور آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، وظیفہ تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، اس سے پہلے اس خاص وقت کے بارے میں جانیے جس میں انسان کچھ نہ بھی پڑھے اور اپنی حاجتوں کو پیش کر دے تو اللہ رب العزت اسی وقت میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، لیکن عزیزان گرامین جمعے کے دن کو ہی یہ فضیلت حاصل ہے جو اللہ رب العزت نے اس مبارک دن میں ایک وقت، ایک ٹائم ایسا رکھا ہے جس میں بندے کی ہر مراد قبول کی جاتی ہے، اس کی حاجتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس جمعے کے دن کے حدیث پاک میں بہت سی فضیلت اور فائدوں کے ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہیں، جن میں ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جس کا مفہوم یعنی کہ معنی کچھ اس طریقے سے ہے کہ جمعے کے دن 2 وقت، 2 گھڑیاں ایسی ہیں، 2 ٹائم ایسے ہیں جس میں اللہ بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ان 2 وقت میں، ان 2 ٹائم میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان 2 وقت میں دعائیں قبول نہ ہوں۔ اب یہ 2 وقت کون سے ہیں سن لیجئے۔ نمبر 1، جمعے کے خطبے کے درمیان کا وقت۔ پیارے عزیزان گرامین، اکثر ہمارے بزرگان دین سے ثابت ہے کہ ان 2 وقتوں میں پہلا وقت جمعے کے خطبے کے بیچ کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ جمعے کا خطبہ مرد لوگ اچھے سے باخوبی جانتے ہیں، جو لوگ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہوں گے مسجدوں میں، کہ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ 2 حصوں میں ہوتا ہے، 2 وقفوں میں ہوتا ہے۔ تو جب پہلا حصہ امام صاحب پڑھ کر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یہ دیر مشکل سے مشکل 20 سیکنڈ کی ہوتی ہے۔ 20 سیکنڈ کا یہی وقت پیارے عزیزان گرامین آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ قیمتی وقت ہے۔
جیسے ہی امام صاحب پہلا حصہ پڑھ کر بیٹھیں آپ لوگ کچھ بھی نہ پڑھیں اور اس وقت میں اللہ رب العزت سے سب سے پہلے اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کے بعد میں جو بھی آپ کی مراد ہے اس کو پیش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی خود آپ لوگ معجزہ دیکھیں گے۔ اس وقت میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ اس وقت میں انسان جو بھی کچھ مانگ لے اللہ رب العزت اس کو عنایت فرماتا ہے۔ اب بزرگان دین کے بہت سارے ارشادات کے مطابق اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جو دوسرا وقت ہے پیارے عزیزان گرامین، جمعے کے دن میں سب سے زیادہ قیمتی وہ نماز عصر کے بعد کا وقت ہے، اور جو خاص وظیفہ، جو خاص تسبیح آپ لوگ اس ویڈیو میں پڑھیں گے جس سے انسان کی زندگی کے ہر مسئلے حل ہوتے ہیں، جس سے انسان کی زندگی کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، وہ آپ لوگ اسی خاص وقت یعنی کہ جمعے کے دن میں نماز عصر کے بعد میں پڑھیں گے۔ اب آپ لوگ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے، کوشش کریں نماز عصر ادا آپ لوگ کریں۔ اگر کسی وجہ سے سفر میں ہو یا کہیں کسی ایسی جگہ ہو نماز نہ ادا کر پائیں تو آپ لوگ بنا نماز کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، بس یہ ضرور کوشش کر لیں کہ اس وقت میں آپ لوگ پاک صاف ہوں، پاکی حالت میں ہی اس وظیفے کو پڑھیں۔ سب سے پہلے اس وظیفے کے اندر آپ لوگ 3 مرتبہ شروع میں کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں عزیزان گرامین 21 مرتبہ آپ لوگ جلالی آیت کریمہ کو پڑھیں، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 21 مرتبہ آپ لوگ جلالی آیت کریمہ کو اس مبارک دعا کو پڑھیے۔ اس کے بعد میں 21 مرتبہ آپ لوگ اللہ رب العزت کے یہ 4 اسم پاک ایک ساتھ ملا کر پڑھیے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ ایک بار ہوا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ 2 بار ہوا۔ اسی طریقے سے چاروں اسم پاک کو آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے اور 21 مرتبہ آپ لوگ اس کی تعداد پوری کریں گے، یعنی کہ 21 بار پڑھیں گے۔ 21 مرتبہ جب آپ لوگ یہ چاروں اسم پاک اور جلالی آیت کریمہ کو پڑھ لیں تو آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد اٹھے نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ میں نیک نیت سے آپ لوگ دعا مانگیں۔ اگر کسی کو کوئی کاروبار میں پریشانی پیش ہو تو وہ کاروبار کی اپنے دعا کرے، اگر کوئی انسان بیمار ہو تو وہ اپنی بیماری سے شفا کی دعا کرے، اگر کوئی انسان عزت پانا چاہتا ہو تو اپنے لیے عزت کی دعا کرے، اور اگر کوئی انسان اپنے لیے بے تحاشا رزق، مال اور دولت پانا چاہتا ہو تو وہ اس کے لیے اپنی دعا کرے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو اس مشکل میں آسانی کے لیے دعا کرے۔ الغرض کی عزیزان گرامین اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں انسان جس ضرورت کو بھی پیش کرے، جس دعا کو بھی مانگے تو اللہ رب العزت اس کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی فریاد کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس وظیفے کو اگر کوئی انسان جمعے کے دن میں پڑھے تو اس کی زندگی سے ساری کی ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن میں اس مبارک وظیفے کو پڑھنے والے کی قسمت چمکنے لگتی ہے۔ جمعے کے دن میں اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص کو ہر کام میں، ہر مسئلے میں کامیابی آسانی کے ساتھ میں ملتی چلی جاتی ہے، جس کی بدولت ترقیاں اور کامیابی اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سب آپ کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔